الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ وہ ہے وقت کی اہمیت، امپورٹنس آف ٹائم. دراصل انسان ایک غلط فہمی کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں صرف یہی ہے، کھانا، کپڑا، مکان، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، اچھا بزنس اور دنیا کی چیزیں، بس یہی اللہ کی نعمتیں ہیں. بلا شک و شبہ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال اور جائز طریقے سے اس کو بھی حاصل کرنے کی توفیق دے. لیکن اس کے برخلاف اور ذرا آگے بڑھ کر کے ہم دیکھیں کہ اس سے بڑی نعمتیں کیا کیا ہیں، تو انسان کو احساس ہوگا کہ یہ آنکھیں، یہ جسم، توانا مضبوط جسم کے اندر کام کرتے ہوئے ہاتھ، یہ مضبوط پیر، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دماغ، یہ تمام چیزیں اس سے بھی بڑی نعمت ہے. اور اگر اور ذرا آگے بڑھ کر دیکھیں تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے جو نعمت ہے وہ نعمت ہے وقت. اللہ رب العالمین نے انسان کو وقت دیا، عمر دی، زندگی دی. سب سے بڑی نعمت تو انسان کی یہی ہے. اگر یہ وقت نہیں تو پھر انسان کے پاس اور ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. غرض ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں اور سوچ لیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گن سکتے ہیں تو ہم اس کو گن نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے اے انسان جو کچھ تو نے مانگا، جس کا بھی تو نے سوال کیا، جس کی تجھے ضرورت تھی، ہم نے سب کچھ تجھ کو دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تو ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، لا تحصوها، اس کو تو گن نہیں سکتا. لیکن اس کے اوپر ستم ظریفی تو یہ ہے، حد تو یہاں ہوتی ہے جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تجھے نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان اس کے باوجود ناشکرا اور ظالم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، اپنے ساتھ ظلم کرنے والا اور اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتا، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اس کا استعمال کرتا، صحیح استعمال کرتا. لیکن اس انسان نے، اس حضرت انسان نے اور اس آدم کی اولاد نے اللہ کی ان تمام نعمتوں کی ناشکری کی ہے، ظلم کیا ہے. سامعین کرام، ہمیں معلوم یہ ہوا کہ بہت ساری نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے وہ وقت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر متعدد مقامات پر، مختلف مقامات پر کبھی رات کی قسم کھاتا ہے، کبھی دن کی قسم کھاتا ہے، کبھی چاشت کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہیں پر زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ، اس زمانے کی قسم، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. معلوم یہ ہوا کہ وقت کی اہمیت ہے، وقت کی کچھ قدر و منزلت ہے، وقت بھی کوئی چیز ہے. اللہ رب العالمین کیوں بار بار قسم کھا رہا ہے؟ اور
یہ چیز شاید معلوم ہو کہ جس چیز کی قسم اللہ رب العالمین اٹھاتا ہے کھاتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہوتی. ایک تو کہ اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اللہ رب العالمین کی قسم کھانے کی وجہ سے, اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز بہت اہم ہے, بہت عظیم چیز ہے. لہذا ہم قرآن مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ متعدد مقامات پر اللہ نے کہیں رات, کہیں دن, کہیں دوپہر کے وقت کی, کہیں فجر کے وقت کی اور زمانے کی قسم کھائی. معلوم یہ ہوا کہ وقت بھی اہم چیز ہے, وقت بھی عظیم چیز ہے, بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, ساری کے ساری انسانیت, پورے کے پورے انسان خسارے میں ہے. اس کے بعد ایکسیپشن کیا, آگے استثناء کیا چند لوگوں کا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا, جن لوگوں نے ایمان لایا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس سے سورت کے تعلق سے, اگر اللہ تعالی اپنے بندے پر حجت قائم کرنا چاہتا اور صرف اسی صورت کو نازل کر دیتا تو اور دوسرے قرآن کی صورتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ صورت کے اندر اتنی گہرائی ہے اس ایک صورت کے لیے, یہ ایک صورت انسانوں کی حجت کے لیے کافی ہے. اگر یہ صورت کسی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ کل قیامت کے روز یہ حجت کے لیے کافی ہوگی. سامعین کرام, وہ بہرحال دوسری بحث ہے, میں اپنے اصل ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں کہ وقت کو اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھائی زمانے کی. سامعین کرام, اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت کتاب الرقاق کے اندر حدیث نمبر 6049 6049 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو ایسی نعمتیں ہیں, دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں جس کے تعلق سے لوگوں کی اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں, خسارے میں ہیں. غبن کے معنی ہوتے ہیں کہ خسارہ اٹھانا, گھاٹے سے کوئی سودا, کوئی تجارت کرنا. آدمی کوئی چیز 100 روپے کا لے کر آتا ہے, اس کو 50 میں بیچ دے, یا کوئی 50 کا سامان ہے اس کو 100 میں خرید لے. یہ دونوں اعتبار سے انسان خسارے نقصان میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے تعلق سے انسان, اکثر لوگ کیا ہے, خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. ان میں سے پہلی چیز الصحہ اور دوسری فراغ. انسان کے پاس صحت ہوتی ہے, تندرستی اور توانائی ہوتی ہے, مضبوطی ہوتی ہے, وہ اس نعمت کا فائدہ اور حق ادا نہیں کر پاتا, نہ تو اس نعمت سے فائدہ اٹھا پاتا اور نہ ہی اس نعمت کا حق ادا کر پاتا. اسی طریقے سے فراغ, اللہ نے فرمایا کہ انسان کے پاس کچھ لمحات آتے ہیں, کچھ اس کو وقت ملتا ہے, دنیا کی اس گہما گہمی میں مشغول ہونے کے باوجود اس کے پاس جب کچھ وقت ملتا ہے تو اس وقت کو وہ یوں ہی ضائع کر دیتا, نقصان اور برباد کر دیتا ہے. اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا اور اس خالی وقت کی حق کو پورا نہیں کر پاتا. اس اعتبار سے انسان خسارے میں ہے. پہلی چیز صحت اور دوسری فراغ, خالی وقت. سامعین کرام, میں اس وقت کی اور ٹائمنگ کی اہمیت آپ کو بتلانے کے لیے ایک ایسی مثال دوں گا, غالباً ہر کوئی جانتا ہوگا. کرکٹ میچ ہر کوئی کھیلتا یا کھیلتا نہیں, کم از کم اس کے بارے میں جانتا ہے, دیکھتا ہے. کرکٹ میچ کے اندر سب سے بیسٹ بیٹسمین کون ہوتا ہے, سب سے اچھا بلے باز کس کو کہا جاتا ہے, جس کی ٹائمنگ اچھی ہوتی ہے, جو بال کو صحیح ٹائم پر ہٹ کرتا ہے, اس کو کیا, وہ سب سے بیسٹ بیٹسمین ہوتا ہے اپنے ٹیم کا. یا اس طریقے سے کہہ لیجیے کہ سب سے اچھا وہ بلے باز ہوتا ہے. ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ بال کو صحیح ٹائم پر ہٹ کرتا ہے, تب جا کر کے اس کو اچھا کہا جاتا ہے. یہ ٹائمنگ جو ہے, یہ کرکٹ میچ کے اندر جو ایک بیٹسمین کے لیے ٹائمنگ کی اہمیت ہے, یہ ٹائمنگ صرف اور صرف میچ کے اندر نہیں, یہ انسان کی زندگی میں میچ ہی ہے. وہ بھی مقابلہ کر رہا ہے بہت ساری چیزوں کا, اور اسی طریقے سے اس کی زندگی کے اندر بھی ٹائمنگ کی اہمیت ہے. اور اگر انسان کوئی بھی اس ٹائمنگ کو آؤٹ کر دیتا ہے, اس ٹائمنگ کو گنوا دیتا ہے, تو جس طریقے سے میچ اور کرکٹ کے اندر نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑتا ہے, بسا اوقات وہ آؤٹ بھی ہو, بورڈ بھی ہو سکتا ہے, بسا اوقات کم از کم بال ویسٹ جاتی ہے, وہ
بال ویسٹ جاتی ہے, وہ نقصان جاتا ہے, وہ ایک بال اس کا کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کر رہا ہے. اس کے اندر اگر وہ ٹائمنگ کو مس کرتا ہے تو پھر اس کو خسارہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے. ہر اعتبار سے, دنیوی اعتبار سے تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے, اور آخرت میں اس سے بڑا خسارہ اس کو اٹھانا پڑے گا. سامعین کرام, اگر ہم غور کریں, قرآنی آیات کو سمجھیں, تو معلوم ہوگا کہ یہ ٹائمنگ اتنی اہم چیز ہے, وقت کی پابندی اتنی اہم چیز ہے کہ اگر یہ انسان خاص طور سے مسلمانوں کی یہاں سے نکل جائے, ختم ہو جائے, تو پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا, اس کا ایمان قابل اعتماد نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر ہے. ایسا نہیں کہ جب جی میں آئے پڑھ لے, جب جی میں نہ پڑھے, نہیں, مسلمانوں کے اوپر یا مومنوں کے اوپر نماز مقررہ وقت پر ہے. فجر کے وقت اٹھنا پڑے گا, عصر کے وقت آرام کو چھوڑنا پڑے گا, ظہر کے وقت اپنے دکان کی شٹر کو ڈاؤن کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ جی میں آیا تو کریں گے, نہیں آیا تو نہیں کریں گے. یہی ٹائمنگ پہ انسان مار کھاتا ہے, اور یہی امت مسلمہ, یہ ہماری قوم اس ٹائمنگ کے سلسلے میں بہت زیادہ بے پرواہ اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے. نہ ہمارے سونے کا ٹائم صحیح, نہ ہمارے اٹھنے کا ٹائم صحیح, نہ ہمارا لوگوں سے بات چیت کرنے کا ٹائم صحیح, نہ ہمارا پڑھنے لکھنے کا ٹائم صحیح. ہر اعتبار سے ہم اس ٹائمنگ کو آؤٹ کر چکے ہیں, ضائع کر چکے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکل کے آ رہا ہے کہ ہم ہر جگہ, ہر مقام پر ہمارا کوئی مقام نہیں مقرر ہے. ہم کہاں تھے, کہاں آ کے پہنچ گئے. علامہ اقبال کی زبان میں انہوں نے بہت پیارا شعر کہا تھا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہمارا مقام بہت بلند تھا, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اقبال نے مسلمانوں کو شاہین کہا تھا, لیکن ہم نے اپنے وقت کا غلط استعمال کر کے, اپنے وقت کو ضائع کر کے, اپنے آپ کو لا کر کے پستی و تنزلی کے عمیق گڈھے میں گرا دیا ہے. جب اپنے سماج اور قوم کے نوجوانوں کو دیکھو اور سوچو تو دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ مسلم گھرانے کے نوجوان ہیں جو رات کو 12-1 بجے تک جاگ کر کے نیند کو خراب کرتے, وقت کو خراب کرتے, اور صبح ہونے کے بعد 12-11 بجے تک اپنے بستروں سے چمٹے رہتے. یہ وہ مسلم قوم کے نوجوان ہیں جو اس امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارے لگائیں گے. ان نوجوانوں کو دیکھو تو واقعی خون کی آنسو رونے پر مجبور ہونا پڑتا ہے, جو اپنے اوقات کو, خالی اوقات کو فون اور دوسری لایانی چیزوں میں گوا دیتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں اس میں نقصان کر دیتے ہیں, لیکن ان کے پاس عمل کرنے کی, اللہ رب العالمین کی طرف آنے کی, دینی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی, ان کو ٹائم نہیں ملتا. سامعین کرام, یہ وہ نوجوان ہیں, یہ وہ نوجوان ہیں جس کے تعلق سے علامہ اقبال نے کہا تھا, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے تارا. یہ وہ نوجوان تھے, لیکن آج ان کے ہاتھ میں یہ فون, اسی طریقے سے اس فون کا ناجائز اور غلط استعمال, اور بعض لوگ تو نیند کے مارے اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. ان کی نیند ہے کہ پوری ہونے کا نام نہیں لیتی. سامعین کرام, بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی اس ٹائمنگ کو مس کر دے, ٹائم آؤٹ کر دے, تو پھر اس کی نماز کا, اگر کوئی مسلسل فجر کے ٹائم نہیں اٹھتا, ٹائم اٹھتا, آفس کے ٹائم اٹھتا, 7 بجے 8 بجے اٹھتا, مسلسل فجر کی نماز کو ضائع کر رہا ہے, ایسے مسلمان کے ایمان کا کیا اعتماد, کیا بھروسہ, کیا اعتبار ایسے مسلمان کے ایمان کا جو اپنی نماز کو مسلسل ڈیلے کرتا جا رہا ہو, اگنور کرتا جا رہا ہو. سامعین کرام, ٹائمنگ کی بہت اہمیت ہے, ٹائمنگ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. آئیے ہم قرآن مقدس کی طرف دیکھتے ہیں. سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 193 اللہ رب العالمین نے ٹائمنگ کا ذکر کیا. لمبی آیات ہے, میں مرکزی مضمون جو پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا,
اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر لمبی آیات کے بعد فرمایا کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حال میں رہتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. یہ جو نوجوان ہوتے یا یہ جو مومنین ہوتے ان کی خصوصیت یہ ہے، یہ کہتے ربنا اے ہمارے رب اننا سمعنا، ہم نے سنا ایک آواز کو، منادیا ینادی ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، ایمان باللہ کے لیے ایک آدمی ایک صدا لگانے والا اعلان کر رہا تھا ہم نے ایمان لایا. اے اللہ میں نے فوراً ایمان لے آیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے وہ مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو جواب دیتا ہے، یہ کہتے وتوفنا مع الابرار، اور اتنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا اٹھانا اور ہمارا وفات جو ہو نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے بعد ان کو جواب دیتا ہے، اور بھی بہت سارے وہ سوالات کرتے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم ذکر او انثى. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے، یہاں میں بیان جو کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ان کے کانوں سے ٹکرائی ایمان باللہ کی دعوت، ان کے کانوں سے ٹکرائی، انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کیا، فوراً اللہ کے فرمان کو قبول کیا. سامنے آئی یہ قال اللہ وقال رسول کی صدائیں گونجی، فوراً اس نے اس پر لبیک کہا. اور اس کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم نے تو ایمان قبول کر لیا ہے، اے اللہ ہم نے تیرے بات پہ لبیک کہا ہے، تو ایسا کر کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں برائیوں سے دور کر دے، ہمارا اٹھانا نیک لوگوں کے ساتھ کر دے. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے فاستجاب لهم، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے، ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے انی لا اضيع عمل عامل منکم ذکر او انثى، کہ ہم تم میں سے کسی کے بھی عمل کو، تم میں سے کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی اس میں کوئی بھید بھاؤ یا مرد کا الگ عمل عورت کا عمل ایسا کچھ نہیں، بلکہ جو کوئی بھی جتنا عمل کرے گا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ضائع نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے، اس کو قبول کرتے. سامعین کرام یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اندر ٹائمنگ تھی، اور جیسے ہی انہوں نے آواز سنی للایمان ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، اے اللہ ہم نے ایمان لیا ہے فوراً. اس کے بعد ہم دوسری آیات کے اندر دیکھیں تو جن کی ٹائمنگ آؤٹ ہو چکی ہے، جن کا ٹائم نکل چکا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون آیت نمبر 99 کے اندر ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت کلا انها کلمۃ هو قائلها. جن کے ٹائمنگ آؤٹ ہے، جو لوگ وقت کو برباد کر چکے لو لعب اور دوسرے ناجائز اور لایانی کاموں کے اندر، جب ان کے پاس موت آ کے پہنچتی ہے، جب موت کا دھچکا ان کو لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، مجھے مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ اب میں اعمال صالحہ ہی کروں گا، اب میں اچھا عمل کروں گا. لیکن اس کے بعد جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا، شٹ اپ، اب تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا ٹائم آؤٹ ہو چکا ہے، اب یہ وقت تمہارا معذرت کا نہیں ہے، اب یہ وقت جزا اور سزا کا ہے. اب تم جو کچھ تم نے کیا ہوگا تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اب عمل کا وقت ختم. کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بکواس تو کر رہا ہے، یہ تیرے کہنے کی باتیں ہاک لے، کوئی فائدہ کسی کام کی آنے کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے،
موت کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کر رہا ہے. اب تو وقت نکل چکا ہے, تجھے لمبی عمر دی گئی تھی, 40-50 سال 60 سال کی عمر دی گئی تھی, تب تو اس وقت بھولا بیٹھا ہوا تھا, اور جیسے ہی ایک دھچکا پڑا اس کے بعد سب یاد آ گیا کہ اب میں اچھا عمل کرنا چاہتا ہوں. کل ہرگز نہیں, ممکن نہیں ہے تمہارے لیے. سامعین کرام, اسی طریقے سے دوسرے مقام پر سورہ منافقون آیت نمبر 10 کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا, بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اگر وہ چاہتا تو انفاق فی سبیل اللہ کر کے, اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر کے اچھے اچھے اعمال کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. جب موت کو سامنے دیکھا تب اللہ سے ریکویسٹ کر رہے, اللہ موت بہت قریب میرے آ چکی ہے, موت کو ذرا دور کر دے, موت کو میرے پاس سے ہٹا دے, مجھے ذرا سی مہلت دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, اب میں اچھے اعمال کرنا چاہتا ہوں. سامعین کرام, بہت پیارا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا یہاں پہ کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. لوگوں, اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا آہنی پنجہ اپنے دبوش میں تمہیں لے لے, تم خرچ کر لو اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے. فَيَقُولَ رَبِّي, تو کچھ لوگ کہتے جو ایسا نہیں کرتے, اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, ذرا سی مجھے مہلت کیوں نہیں دے دیتا, مجھے تھوڑا سا وقت اور مہلت دے دے. اب فاصدق واکن من الصالحین, میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. سامعین کرام, اس وقت ایسی گھڑی کے اندر نہ تو توبہ قبول ہوتی ہے جب غرغرے کا عالم ہو, اور نہ ہی کوئی اور عمل قابل قبول ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ٹائم جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے, ٹائمنگ آپ کی صحیح نہیں ہے, وہ ٹائمنگ آؤٹ ہے, اس وقت کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر ارشاد فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. یہاں پر بھی انسان کی ٹائمنگ آؤٹ بتایا گیا ہے. بتایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس روز جہنم لائی جائے گی اس روز انسان نصیحت حاصل کرے گا, اس روز انسان سبق اور نصیحت حاصل کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, غافل حضرت انسان تو دنیا میں ہمیشہ غافل تھا اور اب بھی تو غافل ہے, تو سوچ رہا ہے کہ اب میرے پاس ٹائم ہے, اب تیرے پاس نصیحت بھی حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اب تو نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتا. تم نے دنیا کے اندر اپنے اوقات کو ضائع برباد کیا, اب آخری وقت میں جب جہنم کو دیکھ رہا ہے, اس کی ہولناکی کو, تو اب سوچ رہا ہے کہ ہم کچھ کر لیں, کچھ اچھے اعمال کر لیں. اور کیا کہتا ہے انسان؟ کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ انسان کہتا ہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, اپنے نفس پر وہ خود بخود افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس, کاش کہ میں نے اپنے حیات کے لیے یعنی آخرت کے لیے ہم نے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا, کچھ ایسے اعمال ہم نے کر لیے ہوتے, کچھ ایسے ذخائر ہم نے تیار کر لیے ہوتے جو کل قیامت کے روز کام آنے والے ہیں. یہ کب کہے گا بندہ, انسان کب کہے گا؟ جب جہنم کو, اس کی ہولناکی کو اپنے سامنے دیکھ لے گا. لیکن اس وقت ٹائم نکل چکا ہوگا اور اس وقت یہ محض ایک آرزو اور تمنا ہو سکتی ہے, اور آرزو اور تمنا پوری ہو یہ کوئی ضروری نہیں. اور جہاں تک معاملہ آخرت کا ہے اور یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں, یہاں پر تو اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے کرے, کل ہرگز نہیں, ممکن ہی نہیں, امپاسبل ہے. تمہیں وقت دیا گیا تھا, تم نے اس میں عمل نہیں کیا. بلکہ ایک دوسری آیت کے اندر سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے کہا کہ تمہیں ہم نے عمر دی تھی, تمہارے پاس سمجھانے کے لیے, سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ڈرانے والا بھیجا تھا, لیکن تم نے تو اس وقت بھی اعمال صالحہ انجام نہیں دیے, تم نے تو اس وقت بھی نصیحت حاصل نہیں کی, تم نے تو اس وقت بھی انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, وہ لوگ اس میں چیخ چیخ کر کہیں گے, پکار پکار کے کہیں گے اے میرے پروردگار, اے میرے رب, مجھے نکال دے, ہمیں اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نکال دے. کیوں نکال دے؟ اللہ نے فرمایا وہ لوگ کیا کہیں گے کہ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, ہم ایسا عمل کریں گے
جو ابھی تک ہم نے دنیا کے اندر نہیں کیا تھا. یعنی ہم اعمال صالحہ کریں گے, اچھے اچھے اعمال کریں گے, اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے, اوقات کا صحیح استعمال کریں گے, ناجائز اور غلط استعمال اب نہیں کریں گے, ہم اچھے کام میں اپنے اوقات کو لگائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی, کیا ہم نے تجھے اتنا وقت اور مہلت نہیں دے رکھی تھی کہ اگر اس میں تو کچھ حاصل کرنا چاہتا تو تو حاصل کر سکتا تھا, چاہے نصیحت حاصل کرنی ہو, اعمال صالحہ تجھے اکٹھا کرنا ہو, ذات راہ اکٹھا کرنا ہو, توشہ تیار کرنا ہو اور اعمال اچھے اعمال کے ذخائر تیار کرنا ہو, اس میں تو کر سکتا تھا اور کرنے والوں نے کیا بھی. ایسا نہیں کہ تجھے علم نہیں تھا, تجھے معلوم نہیں تھا, ہم نے تو اس کا بھی راستہ کھول دیا تیرے لیے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی. وجاءکم النذیر, تیرے پاس ہم نے ڈرانے والا بھیجا, انبیاء کرام علیہم السلام کے شکل میں, اور نبیوں کے بعد علماء کرام کو تمہارا ان کا وارثین مقرر کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے دین کو سیکھو, ان کے ذریعے سے تم اعمال صالحہ کرنے کی طرف حاصل کرو, ان کے ذریعے سے تم اسوہ حسنہ کو پڑھو. لیکن تم نے تو اس وقت نہیں کیا, لہٰذا یہ تمہارا ایک آرزو, تمہاری تمنا ہے جو کہ پوری نہیں ہو سکتی. اب یہ وقت عمل کرنے کا نہیں ہے, یہ ٹائمنگ تمہاری آؤٹ ہو چکی ہے, اور یہ وقت صرف اور صرف جزا اور سزا کا ہے. جو کچھ تم نے اپنے اوقات میں, خالی اوقات میں کیا ہوگا, آج اسی کا بدلہ دیا جائے گا. سامعین کرام, معمولی سا وقت, معمولی سا لمحہ کوئی ضائع کرتا ہے اگر, تو پھر اس کا کتنا بڑا خمیازہ بھرنا پڑتا ہے, اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کسی شاعر نے بہت پیارے الفاظ میں کہا, وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی, معمولی سی غلطی انسان کو سریا سے زمین کے تہوں میں گرا سکتی ہے. لہٰذا ہم ان اوقات کو, خاص طور سے خالی اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں, برباد نہ ہونے دیں, بلکہ ان کو صحیح کاموں میں لگائیں تاکہ کل ہمیں رسوائی نہ اٹھانی پڑے. اور اس وقت جب پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ابن آدم ہیں, سب کے سب موجود ہوں گے. اس وقت کی رسوائی سے اگر بچنا ہے, اس وقت کی ذلت سے اگر بچنا ہے, تو ہمیں ان اوقات کو ضائع کیے بغیر, ویسٹ اور نقصان کیے بغیر صحیح کاموں میں استعمال کرنا ہوگا, اچھے اور اعمال صالحہ کرنے میں صرف کرنا ہوگا, تب تو کسی کام کی ہو سکتی. وگرنہ اگر یوں ہی اذان ہوتی رہی اور ہم اپنے کام کاج مصروف رہیں, ہمارے نوجوان بھائی اذان کی آواز سن کر کے اگر مسجد کی طرف نہیں پلٹے, اپنے کھیل کود میں مصروف رہے, پھر ایسے شخص کو, ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا, اور اس کا کوئی ناصر اور مددگار بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت دوست تھے, ذرا سی بات پر لوگ جمع ہو گئے, وہاں پہ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوگا, وہاں پر انسان ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تو ہمارے اندر ایک طلب اور ایک جذبہ پیدا کر دے تاکہ ہم تیرے دین کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور تیرے دین سے جڑ سکیں. بار الہ تو ہمارے قوم کے, ہمارے سماج کے نوجوانوں کو سیدھے راستے پہ گامزن کر دے. بار الہ ابھی تک جو لوگ دین سے یا دینی مجالس سے اور تیرے فرمان سے بہت دور تھے, اے اللہ تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دے تاکہ وہ تیرے دین کو اور صحیح دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بار الہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین.